عظمت علم ہے، عظمت علم ہے، عظمت علم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق كلهم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول رب العالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین رسول رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان کلامہ حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام حضرت علامہ مولانا محسن علی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر بزرگوں بھائیوں عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے انتہائی مشہور و معروف کلمات طیبات میں نے حضرات کی گوش گزار کیے ہیں۔ ان کا ترجمہ
اور رحمت خداوندی کے حوالے سے چند باتیں حضرات کی گوش گزار کی جائیں گی۔ نہایت خلوص، محبت اور پورے انہماک کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ اللہ نے فرمایا محبوب تم فرما دو میرے بندوں میں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے ہرگز نا امید ہوں۔ اور فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اور فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی یعنی اللہ بخشنے والا، مغفرت فرمانے والا، مہربان ہے۔ یہ مہینہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ، اور اس مہینے کی 15ویں تاریخ کو عالم اسلام کے مسلمان 15ویں شعبان یعنی شب بارات کا اہتمام کرتے اور اس شب میں عبادات کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے۔ اور یہ رات بڑی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے، اسی لیے سورہ دخان میں اس رات کو لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات، مبارک رات قرار دیا گیا۔ تو اس رات میں رب تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور اپنے بندوں پر اپنی خاص عنایات اور رحمت و برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ غنیت الطالبین کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اور دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا کہ اے عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ آج کون سی رات ہے؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ بہتر جانتے۔ حضور نے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات میں اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بال برابر اپنے بندوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتے۔ ذرا سوچو بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوتے، اور یہ بنو کلب جو قبیلہ تھا اس کے پاس بکریاں سب سے زیادہ تھی، اس لیے حضور نے اس کی مثال دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ جانتے آج کون سی رات ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل بتاؤ کون سی رات ہے؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنا سر انور ذرا اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھیے۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آج وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اللہ اپنے بندوں میں سے تمام کو معاف فرما دیتا، ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے سوائے اس شخص کے کہ جس نے شرک کیا ہو، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو معبود جانا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ
اپنے بندوں پر خاص رحمت اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ کون کون سی راتیں ہیں؟ ایک عید الفطر کی رات جسے آپ چاند رات کہتے ہیں، دوسرا عرفہ کی رات یعنی 8 ذی الحج، تیسرا عید الاضحیٰ کی شب جسے آپ چاند رات کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کی، چوتھا علماء فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب، اور 5واں علماء فرماتے ہیں شب جمعہ۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ اللہ ان راتوں میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور آج یہ 2 راتیں جمع ہو گئی ہیں، آج شعبان کی 15ویں بھی ہے اور شب جمعہ بھی۔ تو ان راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا، نوافل کی کثرت کرنا، قضاء عمری ادا کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، درود خوانی، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اللہ کی ضربیں لگانا، یہ سلف صالحین سے چلا آتا ہے، اور یہ اہل سنہ و جماعت کا شعار ہے۔ تھوڑا سا پانی درود شریف پڑھو گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، انشاءاللہ فیض رضا جاری رہے گا۔ تو ان راتوں میں عبادات کا اہتمام کرنا یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، اور ہم اہل سنہ و جماعت کو رب تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ہم صالحین کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، اور ان خاص راتوں میں جاگ کر جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن مجید فرقان حمید از اول تا آخر پڑھا، لیکن قرآن کی یہ آیت اللہ نے فرمایا قل کل یعمل علی شاکلتہ، یعنی اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی بساط کے مطابق عمل کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ امید دلانے والی آیت میں نے قرآن میں کوئی نہیں دیکھی۔ تو جو جتنی کوشش کرے گا اللہ کی اتنی معرفت پائے گا، اتنی رضا پائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن مجید فرقان حمید از اول تا آخر پڑھا، لیکن یہ آیت حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب، فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا اللہ کی طرف سے ہے، جو غالب جاننے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ فرماتے ہیں اس سے زیادہ امید دلانے والی کوئی آیت میں نے قرآن میں نہیں دیکھی، اس لیے کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں گناہوں کی بخشش کو توبہ کی قبولیت پہ مقدم رکھا ہے، یعنی بندہ اللہ کے حضور گناہوں کی بخشش کے لیے قدم بڑھائے تو رب تعالیٰ اس کے گناہ بخشنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ابھی اس نے توبہ نہیں کی ہے، ابھی تو توبہ کا ارادہ کیا، تو اللہ نے گناہوں کی بخشش کو پہلے ذکر کیا ہے اور توبہ کی قبولیت کو بعد میں ذکر کیا۔ تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان بن عفان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے از اول تا آخر پورا قرآن مجید فرقان حمید پڑھا ہے، لیکن یہ آیت اللہ نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وانا عذابی هو العذاب العلیم، یعنی اللہ نے فرمایا محبوب تم میرے بندوں کو خبر دے دو، بلا شبہ میں بخشنے والا مہربان ہوں اور میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ فرماتے ہیں اس سے زیادہ امید دلانے والی کوئی آیت میں نے قرآن میں نہیں دیکھی، اس لیے کہ اس آیت کریمہ کے اندر
اللہ نے اپنے غفور الرحیم ہونے کو اپنے عذاب دینے پر مقدم فرمایا، یعنی رب تعالیٰ عذاب دینے سے پہلے بخشش دینا چاہتا ہے۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے از اول تا آخر پورا قرآن مجید فرقان حمید پڑھا ہے، لیکن اس آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم سے زیادہ کوئی امید دلانے والی آیت نہیں دیکھی، اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے بخشش کا پروانہ بھی جاری کیا ہے اور اپنی رحمت کی امید بھی دلائی ہے۔ اور فقیہ صحابہ میں، مجتہد صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہے، جو کہ کوفہ کے بڑے معلم تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں مفتی اور عالم کہلاتے تھے، اس درجے پر فائز تھے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کوئی ہے تو وہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کو خود مخلصی عطا فرما دیتا ہے اور ان کو اس مقام سے، اس جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو فرماتے ہیں کہ قرآن کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت یہ آیت کریمہ ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ خطبے میں تلاوت کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، محبوب تم فرما دو میرے بندوں سے کہ جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے تو وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں امید دلانے والی کئی وجوہات موجود ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب عباد کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس سے مراد مومنین ہوا کرتے ہیں۔ خود قرآن پڑھ کر دیکھو، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اللہ فرماتا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں، وہ اکڑ اکڑ کے نہیں چلتے، وہ تکبر کے ساتھ نہیں چلتے۔ تو پتہ چلا کہ جب عباد کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس سے مومنین مراد ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ سے ہم کو پتہ چلا، آیت خطبہ سے، کہ اللہ مومنین کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ دوسرا علماء فرماتے ہیں کہ اس سے امید کی ایک وجہ یہ پتہ چلتی ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر رب ذوالجلال نے عبادی کا لفظ استعمال فرمایا، جس کے معنی ہوتے ہیں میرے بندے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے سارے کے سارے بندوں کو اپنا بندہ قرار دیا۔ اب بندوں میں گناہگار بندے بھی ہوتے ہیں، ایمان والے بندے بھی ہوتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ نے چونکہ گناہگاروں کو اپنا بندہ قرار دیا ہے تو جو گناہگار اللہ کا بندہ ہو اللہ اس کو اپنے عذاب سے محفوظ فرما لے گا، اس کو عذاب نہیں دے گا۔ چنانچہ حضرت امام احمد سہیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ امام یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ حضرت امام یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تو بڑا برا قسم کا بوڑھا آدمی ہے۔ تو میں نے رب ذوالجلال سے کہا کہ یا اللہ، میں نے تو تیرے بارے میں کچھ اور سنا تھا، اللہ نے فرمایا تو نے یہ اعمال کیے ہیں۔
حضرت یحییٰ بن اقسم فرماتے ہیں میں نے اللہ سے عرض کی کہ مولا کریم میں نے تو تیرے بارے میں کچھ اور سنا تھا۔ اللہ نے فرمایا بتاؤ تم نے ہمارے بارے میں کیا سنا؟ حضرت امام یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں مولا کریم میں نے امام عبد الرزاق سے سنا، انہوں نے معمر سے سنا، انہوں نے زہری سے سنا، انہوں نے عروہ سے سنا، انہوں نے حضرت عائشہ سے سنا۔ حضرت عائشہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا اور رسول اللہ نے جبریل امین سے سنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے جو شخص دین اسلام میں بوڑھا ہو جائے اگر میں اس کو عذاب دینا چاہوں تو اس کے بڑھاپے کی وجہ سے مجھے حیا آ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے عرض کی مولا کریم میں نے تو اسی طرح سے تیرے بارے میں سنا اور تو میرے سامنے میرے عیب بیان فرما رہا ہے اور مجھ پر ناراض ہو رہا ہے۔ اللہ نے جواباً ارشاد فرمایا اے یحییٰ بن اقسم میرے محبوب نے اور جبریل نے سچ کہا اور میں رب ذوالجلال نے بھی سچ کہا۔ اے یحییٰ جاؤ ہم نے تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے، اب تم یوں کرو کہ دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ذرا سوچو کہ حضرت امام یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ تو اولیاء کرام میں سے ہیں، امت کے بڑے پائے کے امام ہوئے ہیں، جب ان کا یہ حال ہے کہ رب ذوالجلال ان کی معمولی خطاؤں اور لغزشوں کو گنوائے اور ان کی پکڑ کرے تو ذرا اپنا محاسبہ کرو کہ میرا اور تمہارا کیا حال ہوگا۔ لیکن اس آیت کریمہ میں یہ وجہ ہے امید دلانے کی کہ اللہ نے گناہ گاروں کو اپنا بندہ قرار دیا ہے، لہٰذا رب ذوالجلال جسے اپنا کہہ دے اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے۔ تیسرا علماء فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے اس آیہ کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ کفار کا طریقہ ہے، وہ اللہ کی ملاقات اور اس کے انعام و اکرام سے نا امید رہتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کے اندر اللہ نے نا امیدی کو رد فرماتے ہوئے اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی امید دلائی کہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو رحمت عطا فرمائے گا اور انہیں نا امید نہیں کرے گا۔ چنانچہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احسن القصص کے اندر آپ نے لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، اچانک ایک پرندہ آیا اور مسجد کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ اس پرندے نے چہچہانا شروع کر دیا، اس کے منہ میں رائی کے دانے کے برابر مٹی تھی۔ اب جب اس نے چہچہانا شروع کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے چہچہانے کو سنا تو سرکار کے چہرہ انور پر مسکراہٹ آ گئی اور آپ مسکرانے لگے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پرندوں کی زبان بھی جانتے ہیں۔ جب حضور مسکرائے تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس مسکرانے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پرندہ اپنی زبان میں کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں بحر قلزم کو اپنے منہ کی مٹی سے میلا نہیں کر سکتا، یا رسول اللہ جس طرح میں بحر قلزم کے پانی کو اپنے منہ کی مٹی سے میلا نہیں کر سکتا، آپ کی امت کے گناہ اللہ کی رحمت کو متغیر نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اللہ کی رحمت کے آگے یا رسول اللہ آپ کی امت کے گناہ میرے منہ میں موجود مٹی جو کہ رائی کے دانے سے بھی کم ہے اس سے بھی کم ہے یہ گناہ۔ اتنی وسیع رحمت ہے اللہ کی، تو اگر پوری امت کے گناہ اکٹھے کر لیے جائیں تو اس پرندے کے منہ میں جو مٹی ہے اس کے برابر بھی ہمارے گناہ نہیں۔ اتنا رب تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طرح اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرے۔ آگے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تمام کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔
علماء فرماتے ہیں کہ مومنین کے دو گروہ ہیں. ایک گروہ وہ ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور ساتھ میں کچھ گناہ صغیرہ یا لغزشیں، مثلاً خلاف اولا کوئی کام کر لیا، تو یہ کیفیت اولیاء اللہ کی اور دیگر بزرگوں کی ہوا کرتی کہ ان کے نامہ اعمال نیکیوں سے بھرے ہوتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے نامہ اعمال میں گناہ ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ نیکیاں بھی ہوں گی. یہ بات یاد رکھیں کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کی نیت اللہ کی رضا ہوا کرتی ہے، اور جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کی نیت اللہ کی مخالفت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی نفسانی خواہشات میں پڑھ کر گناہ کر بیٹھتا. اور یاد رکھیں کہ اللہ کی رضا یہ نفسانی خواہشات پر بھاری ہوتی ہے، لہٰذا جب نیکیوں اور گناہوں کا وزن کیا جاتا ہے تو نیکیاں اللہ کی طرف نسبت رکھنے کی وجہ سے زیادہ وزنی ہوتی، لیکن بہرحال گناہ کا بھی اپنا ایک وزن ہوتا ہے. ان بندوں کے نامہ اعمال کو میدان معشر میں میزان میں تولا جائے گا، ان کی نیکیوں کو تولا جائے گا، ان کے گناہوں کو بھی تولا جائے گا. اب ماجرا یہ ہوگا کہ ان میں سے بعض ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے گناہ تو کیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، بلکہ ایمان کی دولت ان کے نامہ اعمال میں ساتھ جا رہی ہوگی. چنانچہ ہوگا یہ کہ قضاء و قدر کے احکامات نازل ہوں گے، اللہ کا حکم صادر ہوگا، اور ایسے بندوں کو جنہوں نے شرک نہیں کیا اللہ اپنی رحمت سے گناہوں کو بخش دے گا اور جنت عطا فرمائے. چنانچہ قرآن پڑھ کر دیکھو، اللہ فرماتا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرماتا ہے رب تعالیٰ ان تمام گناہوں کو بخش دے گا سوائے اس کے کہ کسی نے شرک کیا ہو. تو اگر کسی نے شرک کیا ہوگا اس کو اللہ ہرگز نہیں بخشے گا، لیکن اس کے سوا جتنے گناہ ہوں گے اللہ جس کے لیے چاہے گا بخشش کا پروانہ عطا فرماتے. تو پتہ چلا کہ اس آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، یعنی صغیرہ گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے اور کبیرہ گناہوں کو بخشنے والا. پانچواں اس آیت سے یہ امید حاصل ہوتی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ یعنی اللہ بخشنے والا مہربان ہے. رب ذوالجلال کس قدر بخشنے والا اور کس قدر مہربان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا کل بروز قیامت، اور اس کے اعمال کے گناہوں کے 99 دفتر کھولے جائیں گے، اور اس کے سارے گناہ اس کے سامنے موجود ہوں گے. وہ بندہ گمان کرے گا اب تو میں ہلاکت میں پڑ گیا ہوں، میرا ٹھکانہ جہنم ہوگا. جب وہ یہ گمان کرے گا تو رب کی بارگاہ سے اس کے لیے ایک قرہ بھیجا جائے گا، ایک کاغذ کا ٹکڑا بھیجا جائے گا، اور اس کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کاغذ کا ٹکڑا جب اس کو دیا جائے گا وہ دل میں گمان کرے گا کہ 99 دفتر میرے گناہوں کے کھلے پڑے ہیں، یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا کیا کر لے گا. اللہ فرشتوں کو حکم فرمائے گا اے فرشتوں اس کے نامہ اعمال کو وزن کرو، ایک جانب اس کے گناہوں کو ڈال دو، ایک جانب اس قرے کو ڈال دیا جائے. جب اس قرے کو نیکی کے پلڑے میں ڈالا جائے گا تو وہ پلڑا اس کے 99 دفاتر پر بھاری پڑ جائے گا،
اور اللہ اس طرح اس کی بخشش کا سامان کر کے اس کو جنت عطا فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک کلمہ شہادت کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال بھاری کس طرح ہو گئے۔ علماء فرماتے ہیں کلمہ شہادت میں رب ذوالجلال کا ذاتی نام، اس میں جلالت، اس میں ذاتی اللہ موجود ہے۔ غور کرو، علماء فرماتے ہیں رب ذوالجلال کا نام یہ سارے کے سارے اعمال پر بھاری پڑ جاتا ہے، یہ اس قدر بھاری ہے۔ اس لیے ہمیں بار بار کلمہ کا ورد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو چونکہ اللہ کا اس میں ذاتی یہ تمام اعمال پر سب سے بھاری ہے، لہذا 99 دفاتر گناہوں کے بند کر دیے جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ضد کی تھی کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو رب ذوالجلال نے ایک تجلی کی تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ ذاتی تجلی نہیں تھی، اگر اس میں جلالت اللہ کی تجلی ہوتی تو دنیا چکنا چور ہو جاتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی صفاتی تجلی تھی، رحمان و رحیم کی تجلی تھی۔ اس کا یہ حال تھا کہ اس نے کوہ طور کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ دیکھو قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا نا کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو کیا ہوتا کہ خشیت الہی سے، خوف خدا سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس لیے کہ قرآن کی وحی بھی اللہ کا نور ہے۔ تو رب ذوالجلال کا اسم جلالت، اسم ذاتی اللہ، یہ سب سے بھاری ہے۔ تو یہ چند توجیحات ہیں جو اس آیت کریمہ میں بندوں کو امید دلانے والی ہیں کہ وہ چاہے کتنے ہی گناہ کر لیں اور گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں تو رب ذوالجلال کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اب آؤ دیکھو کہ اللہ کی رحمت بندہ مومن کے کہاں کہاں شامل حال ہوتی ہے، کس کس حال میں شامل حال ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس دنیا میں بندہ مومن کے شامل حال ہوا کرتی، چنانچہ اس پر میں چند روایات آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا کہ جب شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو شیطان کے سارے اعمال اللہ نے اکارت کر دیے اور اس کو جنت سے نکال دیا۔ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں آدم کی وجہ سے رسوا کیا گیا، مولا کریم اگر تو مجھے غلبہ عطا نہیں فرمائے گا تو میں آدم پر غلبہ نہیں پا سکتا۔ اللہ نے فرمایا، اے شیطان ہم نے تجھے آدم پر مسلط کر دیا۔ اس نے کہا مولا کریم اس میں اور اضافہ کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ جتنی اولاد آدم کی ہوگی اتنی اولاد تیری بھی ہوگی۔ شیطان نے کہا کہ اس میں بھی اضافہ کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا ہم آدم کی اولاد کے قلب میں تجھے مسکن عطا فرما دیں گے اور تو ان کے جسم میں رگوں میں خون کی طرح سرایت کرے گا، خون کی طرح دوڑے گا۔ شیطان نے کہا کہ یا اللہ اس میں اور زیادتی کی جائے، چنانچہ اللہ نے اس میں مزید اضافہ کر دیا۔ جب اللہ نے ادھر اضافہ کیا تو ادھر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ تو نے مجھ پر شیطان کو مسلط کیا، یا اللہ اگر تو مجھے طاقت عطا نہیں فرمائے گا تو میں شیطان سے کس طرح بچوں گا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم ہم تیری اولاد کے ساتھ ایک محافظ پیدا فرما دیں گے، وہ محافظ تیری اولاد کو شیطانی وساوس سے محفوظ رکھے گا۔ تو جو شیطانی وسوسے آئیں گے وہ محافظ فرشتہ ہماری آدم کی اولاد کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ اس کرم میں اور اضافہ کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم جب تیری اولاد میں سے کوئی نیکی کرے گا تو ہم اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور جب تیری اولاد میں سے کوئی گناہ کرے گا تو ہم ایک ہی گناہ کو شمار کریں گے۔
حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اس کرم میں اور اضافہ کیا جائے، چنانچہ اللہ نے اس کرم میں اور اضافہ فرمایا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو بخشنے کا پروانہ جاری فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ اس میں اور اضافہ کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ اس کرم میں اور اضافہ کیا جائے۔ غور کرو، اللہ نے اضافہ فرمایا اور اللہ نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے اضافہ کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اس آیت کریمہ کے اندر سارے ہی گناہوں کی بخشش کا اللہ نے پروانہ جاری فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت دنیا میں بندہ مومن کے شامل حال ہوا کرتی۔ ایک حدیث ہو گئی، دوسری حدیث مبارکہ کہ اللہ کی رحمت دنیا میں بندہ مومن کے شامل حال ہوتی۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا زاد بھائی، بڑے مفسر قرآن ہیں، پائے کے چوٹی کے عالم دین، اور طائف میں ان کا مدرسہ بھی موجود تھا اور آج بھی ان کا مزار وہیں پر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے بندوں کے اعمال لکھنے کے لیے ان پر فرشتوں کو مقرر فرمایا، وہ نیکیاں بھی لکھتے ہیں اور گناہ بھی لکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ مومن کسی نیک کام کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کر سکے، اللہ ایک نیکی شمار فرما لیتا ہے۔ ارادہ کیا تھا، عمل نہیں کیا تھا، اس لیے حضور نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیکی کا ارادہ کیا تھا، عمل نہیں کر سکا، پھر بھی ایک نیکی کا ثواب۔ سرکار نے فرمایا جب بندہ مومن نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل کر لے، رب تعالیٰ اس کو 10 نیکیوں کا بلکہ 700 نیکیوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر حضور نے فرمایا کہ عطا فرماتا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو بندہ مومن کے ساتھ شامل حال ہے۔ سرکار نے فرمایا جب بندہ مومن کسی گناہ کا ارادہ کرے، نیت کرے اور وہ اس پہ عمل نہ کر سکے تو اللہ ایک نیکی شمار فرما لیتا ہے۔ گناہ کا ارادہ کیا تھا، عمل نہیں کر سکا تو ایک نیکی اللہ نے شمار کر لی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر بندہ مومن گناہ کا ارادہ کرے، نیت کرے اور اس پر عمل کر لے تو رب ذوالجلال اپنی رحمت سے ایک ہی گناہ شمار فرما لیتا ہے۔ اور اس میں بھی اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ اگر رہتی دنیا تک وہ توبہ کر لے اپنی زندگی میں تو حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ کا انعام و اکرام یہ ہے کہ جسم سے روح جدا ہونے تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں، وہ توبہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے رب ذوالجلال کی رحمت جو دنیا میں بندہ مومن کے شامل حال ہوا کرتی۔ 2 روایتیں ہو گئیں، تیسری روایت سنو بھائی کہ دنیا میں رب ذوالجلال کی رحمت بندہ مومن کے شامل حال ہوا کرتی ہے۔ حضرت عامر اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کے جھرمٹ میں حضور علیہ السلام موجود تھے۔ ایک کملی اوڑھے ہوئے شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں راہ سے گزر رہا تھا کہ میرا گزر درختوں کے جھرمٹ میں سے ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے درختوں میں پرندوں کے بچوں کی آواز سنی، تو میں نے تلاش کیا تو میں نے ان بچوں کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ پھر میں آپ کی طرف چلنے لگا، ان بچوں کی ماں میرے سر پر منڈلانے لگی، تو میں نے یا رسول اللہ اپنی چادر کھولی تو وہ پرندہ، وہ ماں اپنے بچوں پہ گر پڑی اور میں نے اس کو بھی اپنی کملی میں سمیٹ لیا۔ تو یا رسول اللہ میرے کملی میں وہ سارے بند ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اس کو ہمارے سامنے کھولو۔ وہ شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اپنی کملی کھول دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ ماں اپنے بچوں پر گر رہی ہے، ان کو پیار کر رہی ہے اور اسے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
وہ یہ دیکھ ہی نہیں رہی کہ میں اتنے سارے لوگوں کے بیچ ہوں، بلکہ وہ پرندہ اپنے بچوں پر پیار اور رحم فرما رہا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم یہ دیکھ کے حیران ہو کہ ماں کس طرح اپنے بچوں پر رحم کر رہی ہے۔ اے میرے صحابہ جان لو کہ جس طرح ماں اپنے بچے پہ رحم کرتی ہے، رب ذوالجلال ماں سے کئی گنا زیادہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے، تو وہ تمہارے گناہوں کو کیوں نہ بخش دے گا۔ ماں سے زیادہ رحم فرمانے والا تو رب ذوالجلال ہے، کہ تم چڑیا کے معاملے کو دیکھ کے، پرندے کے معاملے کو دیکھ کے حیران ہوتے ہو کہ سب کچھ ہو گیا لیکن اس نے اپنے بچوں پر رحم کرنا نہیں چھوڑا، تو رب ذوالجلال سارے کے سارے معاملات کے باوجود اپنے بندے کو بخشنا چاہے تو اس کی رحمت بہت وسیع اور بندہ مومن کے شامل حال ہے۔ چوتھی روایت کہ دنیا میں اللہ اپنی رحمت بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بڑے پائے کے عالم اور محدث ہیں، فاروق اعظم کے شہزادے ہیں، اور کئی جنگوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ غزوے سے ہم واپس لوٹ رہے تھے کہ ایک جماعت پر سے ہمارا گزر ہوا۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں اس جماعت میں ایک عورت تھی جو ہانڈی میں کھانا پکا رہی تھی، اس کے پاس ایک بچہ تھا، جب شعلہ زیادہ بھڑکتا تو اپنے بچے کو پیچھے کھینچ لیتی۔ وہ عورت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی، عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ سنا ہے کہ رب ذوالجلال ماں سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے، تو یا رسول اللہ کیا کوئی ماں کبھی اپنے بچے کو آگ میں ڈالتی ہے؟ تو جب اس نے یہ بات کہی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر نیچے کر لیا اور امت کی یاد میں زار و قطار رونے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے، کچھ دیر کے بعد آپ کی طبیعت بحال ہوئی، آپ نے سر اٹھا کر نم آنکھوں کے ساتھ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں فرماتا، وہ کسی بندے کو عذاب دینا نہیں چاہتا، لیکن بندہ مومن اللہ کی نافرمانی کر کے، اس کی سرکشی کر کے اپنے لیے عذاب کو بنا لیتا ہے، اس عذاب کو خود اپنے لیے بنا لیتا۔ تو رب ذوالجلال تو ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرمانے والا، خود اپنے آپ کو ہم ہلاکت اور رسوائی میں مبتلا کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کر کے۔ 4 روایتیں ہو گئیں کہ دنیا میں رب تعالیٰ کی رحمت بندہ مومن کے شامل حال ہوتی۔ 5ویں روایت سنو بھائی کہ دنیا میں اللہ کی رحمت بندہ مومن کے شامل حال ہوا کرتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری رضا حاصل کرنے کی تلاش میں رہتا اور وہ ہر وقت اسی حال میں رہتا ہے۔ دیکھو ہمارا تمہارا بھی یہی معاملہ ہے، نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کی امید لگاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کی امید لگاتے ہیں، کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں امید یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جبریل امین کو حکم دیتا ہے اے جبرائیل یہ میرا بندہ مجھ سے نیکی کی رضا کی امید رکھتا ہے۔ حضرت جبریل امین عرش کے پاس آ کر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کا فلاں بندہ اللہ کی رضا کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ وہ فرشتے عرش کے فرشتے بھی اسی طرح صدا لگاتے ہیں، ان کے ساتھ والے فرشتے بھی اسی طرح کہتے ہیں، ساتوں آسمان کے فرشتے بھی اسی طرح کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس طرح اللہ کی رحمت بندے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو جو زمین والے فرشتے ہیں وہ اس بندے کے ارد گرد ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتا۔ تو پتہ چلا کہ دنیا میں اللہ کی رحمت بندہ مومن کے شامل حال ہوا کرتی۔
دوسرا مقام ہے کہ اللہ کی رحمت موت کے وقت بندہ مومن کے شامل حال ہوا کرتی۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے حضرت واصلہ نے کہا کہ یزید بن اسود وہ بیمار ہے، آؤ میرے ساتھ چلو، ان کی عیادت کریں، تیمارداری کریں۔ چنانچہ حضرت ابو نصر فرماتے ہیں کہ میں حضرت واصلہ کے ساتھ یزید بن الاسود کی تیمارداری عیادت کے لیے چلا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ نزع کی کیفیت ہے اور اللہ نے ان کی عقل کو گم کر دیا۔ چنانچہ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو نصر، تم یزید بن الاسود کو آواز دے کے پکارو۔ ابو نصر نے ان کو آواز دی اور کہا، اے یزید، دیکھیے تیرے بھائی واصلہ موجود ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو آواز دی تو اللہ نے اس کی عقل کو واپس لوٹا دیا اور وہ اپنے ہاتھ سے کچھ تلاش کرنے لگا۔ تو حضرت یزید بن الاسود، حضرت ابو نصر فرماتے ہیں کہ میں ان کی منشا سمجھ گیا کہ وہ کیا تلاش کر رہے ہیں۔ تو حضرت واصلہ بن اسقع کا ہاتھ پکڑ کر میں نے یزید بن الاسود کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ حضرت واصلہ کا وہ ہاتھ تلاش کر رہے تھے جس ہاتھ کو حضرت واصلہ نے اسلام کی بیعت کرنے کے لیے رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا تھا۔ وہ اس ہاتھ کو لے کر کبھی اپنے سینے پر ملتے، کبھی اپنے چہرے پر ملتے۔ ذرا سوچو کہ جس ہاتھ کو رسول اللہ کا ہاتھ مس ہو جائے، حضرت صحابی رسول یزید بن الاسود، ان کا یہ عمل ہو کہ وہ صحابی کے ہاتھ کو اپنے چہرے اور جسم پر ملیں، تو سوچو رسول اللہ کے تبرکات کا کیا عالم ہوگا۔ حضور کے منہ مبارک کہیں مل جائیں، لوگ تانے کستے ہیں کہ پتہ نہیں کس کا بال ہے، کیا ہے، معاذ اللہ۔ حضور کی نالین کہیں نظر آ جائے تو بیکار کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ تبرکات بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ حضرت واصلہ بن اسقع نے یزید بن الاسود سے کہا، اے یزید، یہ بتاؤ کہ تم اللہ سے کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں گناہوں کی دلدل میں لتھڑا ہوا ہوں، ڈوبا ہوا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ رب تعالیٰ مجھے بخش دے گا۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے ٹھیک کہا، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرے بارے میں کوئی گمان کر لیتا ہے تو میں اس کے گمان کے مطابق اس سے عمل فرماتا ہوں۔ تو اگر بندہ مومن اللہ سے رحم کا گمان کر لے کہ رب تعالیٰ مجھے بخش دے گا اور مجھ پر رحم فرمائے گا، تو رب ذوالجلال اس کے گمان کے مطابق اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو جب کبھی گناہ ہو جائے تو یہ نہ سوچنا کہ اب میرا کیا ہوگا، فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو اور نیکی کرنے سے پیچھے نہ ہٹنا، بلکہ 2 رکعت نماز فوراً صلاۃ التوبہ پڑھو اور اللہ سے بخشش مانگو، رب ذوالجلال تمہاری بخشش فرماتے۔ تو پتہ چلا کہ موت کے وقت رب ذوالجلال کی رحمت بندہ مومن کے شامل حال ہوا کرتی۔ ایک روایت ہو گئی۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندے کی روح حضرت اسرائیل امین نے قبض کی، اور روح قبض کرنے کے بعد اس کے جسم کو چیر کے دیکھا تو وہ گناہوں سے بھرا ہوا تھا، اس کے دل کو چیر کے دیکھا، وہ بھی گناہوں سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت اسرائیل امین نے اس کو عذاب دینا چاہا، آپ نے اس کی زبان کو دیکھا تو اس میں اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ جب آپ نے اس کی زبان پر اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ لکھا ہوا دیکھا تو آپ نے اللہ سے اس کی بخشش کا پروانہ لے لیا۔ تو پتہ چلا کہ موت کے وقت اللہ کی رحمت بندہ مومن کے شامل حال ہوا کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو مرنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ جہنم اس پر واجب کر دی گئی اور اس کو جہنم کی آگ کے قریب لے جایا گیا۔
جب آگ کے کنارے پر پہنچا تو اس نے عرض کی، وہ بندہ کہتا یا اللہ میں نے تیرے بارے میں کچھ اور گمان کیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اس نے میرے بارے میں بخشش کا گمان کیا تھا، اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے، اور اللہ نے اس کے لیے جنت کا پروانہ جاری فرمایا۔ تو موت کے وقت رب ذوالجلال کی رحمت بندہ مومن کے شامل حال رہتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ دو مقامات میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں کہ رب ذوالجلال کی رحمت دنیا میں بھی بندہ مومن کے شامل حال ہوتی ہے اور موت کے وقت بھی بندہ مومن کے شامل حال ہوا کرتی ہے۔ اتنا کافی حضرت کا حکم ہے کہ یہاں بس کرتے ہیں تاکہ مزید آگے کے جو معمولات ہیں شب برات کے وہ انشاءاللہ کیے جائیں۔ آج کی رات بلا شبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم سے دکھا دیں، تو بھائی ہمارا دین جو ہے وہ بخاری اور مسلم تک محدود نہیں، ہمارے پاس تو 10 لاکھ احادیث مبارکہ کا ذخیرہ موجود ہے۔ ذرا گوگل پہ جا کے سرچ کریں تو 1000 کتابیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور بخاری سے پہلے بھی کئی کتابیں لکھی گئی اور امام بخاری کی کئی اور کتابیں بھی اس میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ تو سیاہ ستہ کی 2 کتابیں ترمذی اور ابن ماجہ، یہ سیاہ ستہ کے اندر 2 کتابیں ہیں۔ ان دونوں کتابوں میں نصف شعبان کے نام سے باب بندھا ہوا ہے، اس میں امام ترمذی نے غالباً 2 حدیثیں اور امام ابن ماجہ نے 1 یا 2 حدیثیں اس میں نقل کی ہیں۔ ماننے والوں کے لیے ایک دلیل کافی ہے، نہ ماننے والوں کے لیے دفتر کے دفتر بیکار ہیں۔ تو دلیل دینے کا اور باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ عمل کر کے اللہ سے خود کو بخشوانے کا وقت ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ کسی کی بات پر کان نہ دھریں اور اجتماعیت کے ساتھ، انفرادیت کے ساتھ اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادتیں کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔